إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأعد لهم أجرا كريما. وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وآباءكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تعالى وتبارك عليه وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو کہ ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے اور آخر الزمان پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد جو کہ آخر الزمان پیغمبر نبی اور رسول ہیں
آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسانیت کے لیے ضابطہ، اسلوب، قانون، شریعت، دلیل، حجت آسمان سے قرآن مجید اور حکمت کی صورت میں آپ علیہ السلام کے دل پہ نازل فرمائی۔ اللہ کی زمین پر اہل ایمان، اہل تقوی، صدق لسان، اس کی بنیاد پر اللہ کا ذکر کرنے والے سب سے افضل ہیں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعے میں بھی ذکر کی اہمیت و فضیلت اور ذکر کرنے والوں کا مقام و مرتبہ جہاں سے چھوڑا تھا آج وہاں سے ہی آغاز ہے۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب نمبر 33 آیت نمبر 40 کا آخری حصہ ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ فرشتوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام ذکر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، عقیدہ شرط ہے، یہ نہیں کہ عقیدہ خراب ہے، ایمان ہی نہیں، کلمہ پڑھا نہیں ہے یا کلمہ پڑھا ہے اور دل میں شرک ہے، کالی گٹائی ہے، اللہ سے سچی توبہ ہی نہیں کرتا، ذکر الہی کا کیا فائدہ جب شرک ہی نہیں چھوڑنا؟ یا شرک ہوگا یا ذکر الہی ہوگا، دو چیزوں پہ سوار بندہ ڈوب جاتا ہے۔ ایک کو اڈاپٹ کرے ذکر الہی، کتاب و حکمت کی روشنی میں اللہ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے صحیح یہ اگلی بات سے بات فرما لیجئے۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ الاحزاب نمبر 33 آیت نمبر 35 کا آخری حصہ۔ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ذکر کس کا؟ ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام کا۔ ان کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، بخشش تیار کر رکھی ہے، عام معافی تیار کر رکھی ہے، اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت پاک میں وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، 44 نمبر آیت میں وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا۔ اللہ امت مسلمہ کو ان دونوں حصوں کی سمجھ، شعور اور فہم فراز نصیب فرما دے۔ یقینی بات ہے پھر شرک کو چھوڑ دیں گے، اکیلے اللہ کے در پہ ہی جھک جائیں گے، اور جو خوش نصیب اللہ کا ذکر کرتا ہے، سنیے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد کتاب کا نام، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 98-99، حدیث نمبر 9194 ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6408، اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 2689، ترمذی حدیث نمبر 3500 اور مسند احمد حدیث نمبر 8489 ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کی تلاش میں رہتی ہے۔ پتہ چلا فرشتوں میں فرقہ واریت نہیں ہے، پتہ یہ بھی چل گیا کہ فرشتے صرف ایک جماعت نہیں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی ذکر الہی پہ لگی ہوئی ہے، کسی کی ڈیوٹی رزق حلال کمانے والوں پہ لگی ہوئی ہے، کسی کی ڈیوٹی یہ سفر و حضر کرنے والوں کے پر لگی ہوئی ہے، کسی کی ڈیوٹی مساجد بنانے والوں پہ لگ چکی، کسی کی ڈیوٹی لوگوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے نیکیاں لکھنے پہ لگ چکی ہے۔ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کی تلاش میں رہتی ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، کہ جب وہ کسی قوم کو اللہ کی یاد میں مصروف دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تنادوا، اور دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں۔ کن فرشتوں کو آواز دیتے ہیں؟ جو اس کام کے لیے مقرر ہے، اس خدمت کے لیے مقرر ہے،
ریسپانسبلٹی کے لیے وہ قائم ہے، یہ اس مسئولیت کے لیے وہ سلیکٹ کیے گئے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک محافظ ہے، ہر ایک مسئول ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کی نگہبانی کے بارے میں، اس کی محافظت کے بارے میں، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی مسئولیت کے بارے میں میدان محشر میں اللہ نے کھڑا کر کے سوال کر لینا ہے۔ فرشتوں کو زندگی اللہ نے پوچھنا ہے، بتاؤ تمہیں ذکر کی محفل کے لیے مقرر کیا تھا، تمہیں سلیکٹ کیا تھا، تمہیں کاروبار کی، تمہاری یہ جاب تھی، تمہاری یہ ذمہ داری تھی، تم ریسپانسیبل تھے، ریسپانسبلٹی میں نے تمہارے کندھوں پر ڈالی تھی، تلا دو۔ پھر فرشتے دوسرے فرشتوں کو جواب بلاتے ہیں، آ جاؤ بھئی آ جاؤ، ہلموا الی حاجتکم، آؤ اپنے مقصد کے لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قال فیحفونہم باجنحتہم، پھر وہ اس ذکر کرنے والی محفل کو اور اس میں جتنے افراد تشریف فرما ہوتے ہیں جن کے عقیدے صحیح ہوں، خالص ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، بتقاضۂ بشریت کوئی کردار میں کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں، وہ اس قوم کو اپنے نورانی پروں کے نیچے لے لیا کرتے ہیں۔ پھر الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تک، طے بتے اس طرح، طے بتے آسمان دنیا تک، یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے ہمیں، یہاں تک کہ پھر ان کے پر پہنچ جاتے ہیں۔ قال فیسألہم ربہم، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِهِمْ وَهُوَ عَالَمُ مِنْهُمْ، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تو جانتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ مَا يَقُولُ عِبَادِي، سبحان اللہ، اللہ فرماتے جو ذکر کرتے میرے بندے ہیں، میرے ہیں، اللہ کہہ رہے میرے ہیں، اور جو ذکر ہی چھوڑ چکے ہیں وہ شیطان کہتا ہے میرے ہیں۔ فیصلہ انسانوں پہ رحمان کے پر نہیں، شیطان کے پر نہ ہے۔ ذرا وہ میدان معاشر کا سین سامنے آئے، جب اللہ کہے گا یہ میرے بندے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بار بار اللہ فرمائیں گے یا عبادی یا عبادی یا عبادی یا عبادی، کم از کم 8 بار ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہتے تھے؟ قالوا، سارے فرشتے جواب دیں گے، فیقولون، وہ یہ کہہ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، یہ ذکر کر رہے تھے۔ 4 قسم کا ذکر، یسبحونک، یا اللہ وہ کہہ رہے تھے اللہ تو شرک سے پاک ہے، وہ تیری تسبیح کر رہے تھے۔ ویکبرونک، وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا کبریائی والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے اعظم کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ کرم کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ افضل کوئی نہیں، تجھ سے زیادہ اکبر کوئی نہیں ہے۔ وَيُكَبِّرُونَكَ، وہ تیری تکبیر بیان کر رہے تھے۔ تیسرا ذکر یہ کر رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَكَ، وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے کہ جتنی حمد و ثنا کے لائق تیری ذات ہے، تیری مخلوق میں سے کوئی نہیں اس لیول کا، وہ سارے تیری عبادت کرنے والے، تیرا ذکر کرنے والے، جتنی تعریفات کے لائق تو ہے، مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رکھے، ساری مخلوقات ایک طرف، سارے انبیاء علیہ السلام ایک طرف، اللہ کی تعریف کرنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ وَيُحَمِّدُونَكَ، وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ وَيُمَجِّدُونَكَ، اللہ وہ تیری بزرگی بیان کر رہے تھے کہ تو ہی قادر مطلق ہے، تو ہی مختار کل ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی غوث اعظم ہے، تو ہی گنج بخش ہے، تو ہی رنج بخش ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی سارا کچھ کرنے والا ہے۔ بیٹیاں دے تو دے، بیٹے عطا فرمائے تو عطا فرما دے، بیٹیاں بیٹے دے دے تو دے دے، کسی کو کچھ نہ دے تو تیرے اختیار میں ہے، تو
मुखातरे मुतलक है, ला युसअल वमा यफअल वहम युसअलून। कोई तुझसे पूछने वाला नहीं है कि तूने इसको बेटा क्यों ना दिया, इसको बेटी क्यों ना दी, इसको बेटे बेटियां क्यों दे दिए, मुझे बेऔलाद क्यों छोड़ दिया, मुझे एक बेटी तक क्यों ना दी, बेटा क्यों नहीं दिया। कोई नहीं अल्लाह से पूछ सकता। अल्लाह वो तेरी ये भी मकाम का तस्करा कर रहे थे, तेरी ये भी शान बयान कर रहे थे, तेरा ये भी जिक्र कर रहे थे। वही मस्जिद दूल्हा का वो तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे। अल्लाह ताला पूछते हैं, काला फयकूलु, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, हल राउनी, क्या उन्होंने मुझे देखा हुआ है? वो मेरी तस्बीह कर रहे हैं, मेरी तकबीर कर रहे हैं, मेरी हमदो सना कर रहे हैं, मेरी तमजीद बयान कर रहे हैं, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कालू, सारे फरिश्ते जवाब देते हैं, यकूलूना, सारे फरिश्ते जवाब देते हैं, वल्लाहि मा रऊका, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम है उन्होंने तुझे नहीं देखा हुआ। क्या मतलब है? इंसानों में सारे नबी मौजूद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से, फरिश्ते कहते हैं वल्लाहि मा रऊका, अल्लाह हम तेरे जाती नाम, तेरी जात, तेरी अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, मा रऊका, किसी इंसान ने तुझे नहीं देखा हुआ है। मिराज की रात मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का दीदार किया, नौजुबिल्लाह। सही बुखारी हदीस नंबर 7380, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है, जो शख्स ये कहता है, जिसका ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अल्लाह का दीदार किया था, वो शख्स झूठा है, कज़्ज़ाब है, झूठ बोलता है। और जिस शख्स ने ये कहा कि नबी अलैहि सलाम गैब की बातें जानते हैं, कल आने वाले दिन के बारे में जानते हैं, आने वाले लम्हे की खबर रखते हैं, वो बंदा भी कज़्ज़ाब है, झूठा है, झूठ बोल रहा है। फरिश्ते कहते हैं वल्लाहि मा रऊका, अल्लाह की कसम उन्होंने तुझे नहीं देखा। काला फयकूलु, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, कैफ लौ अन्नहुम रऊनी, अगर वो मुझे देख ले तो क्या करे। फरिश्तों का जवाब सुनिए हमारे बारे में, और हम क्या कर रहे हैं। फरिश्ते हमारी तारीफें कर रहे हैं। कभी हमने सोचा है? कालू, फरिश्ते अल्लाह के सामने जवाब दें, कालू कहते हैं लौ रऊका, अगर अल्लाह वो तुझे देख लेते, अगर उन्होंने तुझको देखा होता, कानू अशद्द लका इबादतन, तेरी इबादत और ज्यादा किया करते, तेरी तस्बीहात और बयान किया करते, तेरी तकबीरात और ज्यादा शुरू कर देते, तेरी तमजीदात और ज्यादा शुरू कर देते, तेरी तहमीदात और ज्यादा शुरू कर देते। शिरक के जगह पे जाना तो दूर की बात है, शिरक के बारे में सोचते भी ना, अगर वो तुझे देख लेते। कानू अशद्द लका इबादतन व अशद्द लका तमजीदन व तहमीदन, अल्लाह तेरी और ज्यादा बुजुर्गी बयान करते, तेरी और ज्यादा हमद सना को बयान करना शुरू कर देते। वह अक्सर लगा तस्बीहन, और ज्यादा तेरी पाकीज़गी, तेरी तस्बीहात बयान करते। तस्बीहन क्या मतलब है? अल्लाह तू, तेरा कोई शरीक नहीं, तू शिर्क से पाक है। तस्बीहन के ऊपर जो दो ज़बरे है तनवीन, उनके दरमियान जो फासला है, इसका मतलब ये है कि इतने भी राई के दाने के बराबर भी अल्लाह तेरी उलूहियत में, रुबूबियत में, वहदानियत में, अस्मा व सिफात में, तेरे अमर, फैसले, हुक्म, रज़ा में तेरा कोई शरीक नहीं है। तस्बीहन। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं फरिश्तों से, काला फयकूलू फमा यसअलूनी, वो मुझसे क्या तलब कर रहे थे, वो मुझसे क्या मांग रहे थे, किस चीज का सवाल कर रहे थे। काला, फरिश्ते सारे जवाब देते हैं, यसअलूनकल जन्ना, अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे हैं। काला यकूलु, अल्लाह फरमाते हैं, हल रऊहा लौ अन्नहुम रऊहा, क्या उन्होंने जन्नत को देखा हुआ है? फरिश्ते पता क्या कहते हैं? ला, नहीं, वल्लाहि या रब्बी मा रऊहा, नहीं, अल्लाह की कसम, ऐ हमारे रब, उन्होंने किसी एक ने भी जन्नत को नहीं देखा हुआ। फिर अल्लाह फरमाते हैं, अगर वो जन्नत को देख ले तो क्या करें? फकैफ लौ अन्नहुम रऊना,
اگر وہ اس کو دیکھ لیں، جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں لو انہم رعوہا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے کانوا شد علیہا حرصا، اس کی اور زیادہ حرص کرتے، کوشش کرتے، واشد لہا طلبا، اور اس کی اور زیادہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ڈیپ ڈیووشن کے ساتھ، فل ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس کی طلب شروع کر دیتے، وَعَازَمَ فِيهَا رَغْبَةً، اور ان کی اس میں اس حد تک رغبت اور زیادہ ہو جاتی کہ کسی کی اور زیادہ ہے جس کام میں رغبت ہوا ہی نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی بات فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، وہ کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے، کس چیز سے بچنے کا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں من النار، اللہ وہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہوا ہے؟ یہ آپس میں مکالمہ، یہ آپس میں گفت و شنید اللہ اور فرشتوں کی، کیا ہمارے بارے میں جن کے عقیدے صحیح ہیں، اللہ کا خوف ہے، کردار اللہ صحیح کرتے، ذکر بھی کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے بارے میں اللہ اور فرشتوں کے بارے میں گفتگو جاری ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ آج کہاں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے عذاب پہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن ادھر بھی زیادہ رکھنی چاہیے جو آخرت میں کام آئے گی، قبر حشر میں کام آئے گی، موت کے وقت کام آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں لا نہیں، واللہ یا ربی ما رأوہا، اللہ کی قسم اے ہمارے رب انہوں نے جہنم اور جہنم کی آگ کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جہنم اور اس کی آگ کو دیکھ لے تو کیا کرے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں، جہنم کو دیکھ لیں، جہنم کی آگ کو دیکھ لیں، دہتی ہوئی آگ کو دیکھ لیں، کانوا شد منہا فرارا، تو اس سے اور زیادہ راہ فرار اختیار کرتے، واشد لہا مخافتا، اور اس سے اور زیادہ خوف کھاتے۔ آگے اللہ نے پتہ کیا فرمایا ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں؟ قال فیقول، اللہ فرماتے ہیں فاشہدکم، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، فاشہدکم انی، میں یقیناً تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، قد غفرت لہم، میں نے انہیں سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتوں کی آپس میں اللہ کے ساتھ گفتگو اور معافیوں کا اعلان ہمارے بارے میں، اور امت مسلمہ کو مشرق مغرب شمال جنوب، تھنک آن اٹ، سوالیہ نشان، اللہ اعلان فرمائے میں نے ان کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، اس نیت سے نہیں آیا تھا، اس کی ذکر و کیفیت و ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ذکر کرنے بیٹھوں گا، وہ تو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا لیکن وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے کہلوایا، اس کو حجت دلیل شریعت ضابطہ بنا دیا، فرمایا یہ ایسی محفل ہے، ہم الجلساء، یہ بیٹھنے والے ایسے خوش نصیب ہیں، لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے پاس اگر کوئی اس نیت سے نہیں بھی آیا ہے، اپنے کام کی غرض سے آیا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خوش نصیب باوضو ہو کر، طبرانی کی حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، طبرانی میں حدیث صحیح سند سے موجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کر کے اس نیت سے آئے مسجد میں کہ آج میں کوئی قرآن مجید کا حصہ سیکھ کے جاؤں گا، حدیث سیکھ کے جاؤں گا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر اگلا سٹیپ ہے اللہ کن لوگوں پہ فخر کرتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ نام لے کر، کن لوگوں کا نام لے کر ان پہ فخر کرتا ہے، اور اللہ فرشتوں کہتے دیکھو میرے بندے، دیکھو وہ میرا عزیز میں مجھے یاد کر رہے، تم کہتے ہیں یہ کریں گے، وہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟
جامع الفوائد من جامع الاصول مجمع الزواج جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 101، حدیث نمبر 9198، صحیح مسلم حدیث نمبر 2701 ہے۔ اسی طرح حسن بانی حدیث نمبر 2787 ہے، اور مسند احمد ہے حدیث نمبر 16393 ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی حلقۃ فی المسجد، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک حلقہ پر سے گزرے، وہاں مسلمان صحابہ کرام تشریف فرما تھے، لوگ تشریف فرما تھے، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فقالا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں، ما جلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں کس غرض نے یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ دائرہ بنا کے حلقہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا، وہ سارے جواب دیتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی ایسے کیا ہے؟ نماز کے علاوہ وہ 15 منٹ نکالے ہوں، چلے یار باوضو ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اپنی دکان پہ کاروبار کی جگہ پر صرف 15 منٹ، 168 گھنٹوں میں 15 منٹ صرف 900 سیکنڈ صرف، کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم کیا آپ واقعی اس کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے، ما اجلسنا الا ذاتا، ہم اس کے سوا کسی اور دوسرے کام دوسرے مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سے قسم شک و شبہ کی بنا پر، شک شبہ کی وجہ سے نہیں لے رہا، میں تم میں سے سب سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے حلقہ کے پاس سے گزرے، وہ بھی اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما جلسکم، کیوں بیٹھے ہو میرے صحابہ رضوان اللہ مجمعین اس طرح حلقہ بنا کر؟ کیا کام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سی میٹنگ جاری ہے؟ صحابہ رضوان اللہ مجمعین صحابہ تھے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے ساتھ لفظ جو یہ صحابہ ہے، صاد ہا الف با ہا، یہ بھی جنتی سے لفظ ہے، صحابہ تو جنتی ہے ہی۔ صحابہ کہتے ہیں جلسنا نذکر اللہ، ہم یہاں اللہ کو یاد کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، جس اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور ہم پر احسان فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہیں؟ 3 جواب دیے، ہم یہاں اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، بلکہ 4 جواب دیے، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اللہ کی قسم کیا آپ واقعی اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم صرف اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے قسم اس لیے نہیں دے رہا کہ تم پہ شک ہے شبہ نہیں، وَلَٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فَأَخْبِرْنِي، اور جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کا اظہار کر رہا ہے، اور جن لوگوں کا اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرے، کیا اس کو ان کو معاف نہیں کرے گا؟ ابھی تو یہ پیکج ہے، ابھی تو رحمتیں نعمتیں برکتیں اللہ تقسیم کرتا چلا جا رہا، لیکن جب نزا کا وقت آ جائے گا، کسی شاعر نے بڑا پیارا جملہ شعر بولا تھا، نزا کی آخری ہچکی تو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی میں ہے۔
ذکر کیا ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اور اللہ کی زمین پر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ باتیں کر جو ابھی 15 منٹ باقی انشاءاللہ۔ اللہ کی زمین پر جنت کے باغ کون سے ہیں؟ جامع الفوائد میں حدیث نمبر 9206 ہے، ترمذی میں 3510 نمبر حدیث ہے، اور اسی طرح احمد مسند احمد میں 12114 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرتے ہو، فرتعوا تو چلا کرو۔ قالوا صحابہ رضوان اللہ مجمعین پوچھتے ہیں وما ریاض الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی سے جواب دیا ہے حلق الذکری، اللہ کی زمین پر آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جنت کے باغ ذکر کی محفلیں ہیں، ذکر کی مجلسیں ہیں، ذکر کے حلقے ہیں۔ اور جو اس محفل میں بیٹھا ہو، جنت کا باغ ہے، جو اس میں بیٹھا ہے وہ جنتی ہوا یا نہ ہوا؟ اللہ کے لیے مسلمانوں کو تک یہ پیغام پہنچاؤ، شرک چھوڑ دے، ابھی وقت ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ دنیا کی زندگی میں جمعہ کا وقت بھی نصیب نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر۔ جب آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا پھر ایمان بھی ہوگا، تقوی بھی ہوگا، للہیت بھی ہوگی، اول وقت بھی ہوگا، خشوع و خضوع بھی ہوگا، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہوگا۔ پھر دوسری وصیت فرما دی، کہا تو ایک، دوسری فرما دی کہ زبان سے ایسا جملہ نہ بولنا کہ کل اس جملے کی وجہ سے تجھے معذرت کرنی پڑے، کہ زبان کی حفاظت کرنا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جو زبان پہ آئے، جو دل پہ آئے وہ بول دیتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک آدمی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور آ کر کے کہتا ہے انی اجد فی نفسی شیئا ان اکون ہمامتا احب الی من ان اتکلم به فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کا صریح الایمان۔ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کو زبان پر لانے سے اس چیز کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، یہ صریح ایمان ہے، اس ایمان میں شک ہی نہیں۔ اللہ میں ایسا جملہ نہ بولنا کل معذرت کرنی پڑے۔ تیسری وصیت فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھنی، لوگوں کی جائیداد پہ نظر نہیں رکھنی، لوگوں کے بینک بیلنس پہ نظر نہیں رکھنی، نہ جو نظر اس پہ رکھنی ہے جس نے ان کو دیا ہے وہ کائنات کا رب ہے، جو دے کے خوش ہوتا ہے، جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ جنت کے باغ ہیں یہ، ذکر کے حلقے، اور رات کو سونے کا اسلوب کیا ہے؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 247 ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آئے تو پہلے وضو اس طرح کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، پھر بستر پر بیٹھے اور دائیں کروٹ بیٹھے اور یہ پڑھے اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خوش نصیب وضو کر کے بستر کی طرف آئے اور یہ دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھے، اگر اس رات فوت ہو جاتا ہے جس فطرت پہ پیدا ہوا تھا اسی فطرت اسلام پر اس کی موت ہوگی، جب فطرت اسلام پہ موت ہوگی بغیر حساب کے جنت مل جائے گی۔ یہ ذکر ہے، یہ رات کے وقت ذکر۔ حضرت برا بن عازب
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ریوائز کیا، دہرایا، ریپیٹ کی، سنایا کہ کوئی کمی کوتاہی تو نہیں۔ فرماتے جب میں یہاں پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، آگے تھا وبی نبی کا سیغہ موجود ہے، وبی نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہوا۔ فرماتے میں نے پڑھ دیا وبی رسولی کا، وبی نبی کا نہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وبی نبی الذی ارسلت، اے میرے صحابی جو اپنی مرضی سے آپ سیغہ لائیں گے سیغے کی جگہ پر، لفظ لائیں گے لفظ کی جگہ پر، بے شک آپ جنتی ہیں، وہ دین دلیل حجت شریعت نہیں بن سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو میری زبان سے اللہ نے کہلوایا ہوا ہے اور امت تک اس کو ضابطہ بنا کے قیامت تک کے لیے پھیلایا ہوا۔ وابی نبی کا موجود ہے اور وابی رسولی کا پڑھا، وابی نبی کا نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اور جہاں اذان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جا رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھا جا رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، وسلم علیک یا حبیب اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، وعلی آلک و صحبہ یا رحمۃ للعالمین بھی پڑھا جا رہا ہے، نور من نور اللہ بھی پڑھا جا رہا ہے، اور اذان کے درمیان اشہد ان علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ میرا فضل پڑھا جا رہا ہے۔ اور جنتی صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ اپنی مرضی سے وبی نبی کا نبی علیہ السلام کا سکھلایا ہوا سیغہ ہٹا کر کے وبی رسولی کا پڑھا، منع فرما دیا کہ آپ کا بنایا آپ کا لایا ہوا لفظ یہ دین نہیں ہے، بے شک اصل لفظ ہے لیکن دین وہی ہے جو میری زبان سے اللہ نے بذریعہ وحی اپنی اجازت سے کہلوایا ہوا ہے۔ جب ایک سیغے کی جگہ دوسرا نہیں آ سکتا تو وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، انسان کی موت فطرت اسلام سے پہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس نے اذان سے پہلے کچھ بھی پڑھا ہے اللہ کی قسم ہے اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں رد کر دیا جائے۔ پتہ نہیں کدھر کی محبتیں لے کے بیٹھے، یہ محبت نہیں ہے، منافقت ہے۔ اور آئیے اگلی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ جمع الفوائد میں حدیث نمبر 9333 ہے، ترمذی میں 3392 نمبر حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کلمات کہنے کا حکم فرما دیجئے تاکہ وہ میں کلمات صبح کو بھی پڑھا کروں، رات کو بھی پڑھا کروں، اور جب بھی بستر پر لیٹنے لگوں اس وقت پڑھا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ الفاظ پڑھا کرو، 4 قسم کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما لے گا۔ وہ الفاظ کون سے؟ اللہم اے اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر جاننے والا تو ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کا رب اور مالک ہے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اعوذ بک من شر نفسی، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں مجھے میرے نفس کے شر کے فتنے سے محفوظ فرما لے، ومن شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے شرک سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے فتنے سے محفوظ فرما لے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعا سکھلائی ہے، یقین مانے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہماری کروڑوں جانیں بھی بار بار آ جائے، یہ جو تعلیم سیکھی نبی علیہ السلام سے، یہ ایک ذکر سیکھا، ہم اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کی صداقت میں لوگ شک کرے، ان کے اپنے انسان ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو یہ پڑھے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے نفس کے شر سے بچائے گا، اللہ اس شخص کو شیطان کے شرک اور شیطان کے شر سے بچائے گا۔ نمبر 3 شیطان نے جتنے جال بچھائے ہوتے ہیں، جس نے ایک
صبح کے وقت پڑھ لیا، رات تک شیطان کے جال میں پھنسنے سے اللہ اس کو بچا لیا کرتا ہے۔ اور جس نے ایک بار پڑھ لیا صبح کے وقت یا رات کے وقت یا جب بستر کے پہ لیٹنے لگا ہے، بیٹھا ہے، لیٹے گا اور آرام کرنے کا ارادہ ہے، ایک بار پڑھ لیا ہے، لوگوں کے حملوں سے، لوگوں کے فتنوں سے بھی اللہ اس کو محفوظ فرما لیا کرتا ہے۔ آئے دو دعائیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اور یہ جبل الفوائد میں موجود ہے، 9334 نمبر، 3868 نمبر ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے بلکہ ایک اور صحابی ہیں سیدنا ابو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت صرف ایک بار یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے ایک بار پڑھ لیا کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، اس کو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرانے کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وکتب لہ عشر حسنات، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ وحط لہ عشر سیئات، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ورفع لہ عشر درجات، اس کے لیے 10 درجات بلند فرما دیے جاتے ہیں۔ وکان فی حرص من الشیطان حتی یمسی، اور رات تک شیطان کے ہر وار سے، ہر حملے سے، ہر تدبیر سے، ہر حملے سے، ہر اٹیک سے، ہر شر سے اللہ اس کو محفوظ فرما لیا کرتا ہے۔ ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جس نے رات کو پڑھا صبح تک اس کے برابر اجر ملے گا۔ صحیح الجامع صغیر میں 713 نمبر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار یہ پڑھ کے ایک بار ساتھ آخر پر 100ویں بار یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ فرشتوں میں جواب دیتا ہے، فرشتوں میں اللہ کہہ دیتا ہے میرے اس بندے نے سچ بول دیا ہے۔ اللہ انسان کی صداقت کی گواہی فرشتوں میں دے دے، اس سے بڑھ کر کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ آخری بات، وہ کون سا ذکر ہے اگر اسی رات فوت ہو جائے یا اسی دن فوت ہو جائے تو انسان جنت میں چلا جائے گا؟ جمع الفوائد 9340 نمبر حدیث آخری بات ہے، ترمذی 3391 نمبر حدیث ہے، اور صحیح البانی حدیث نمبر 2700 ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 3872 نمبر ہے، احمد حدیث نمبر 22504 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے صبح کے وقت یہ پڑھا یا شام کے وقت یہ پڑھا اللہم اے اللہ انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک و وعدک، اور میں تیرے وعدے اور تیرے وعدے پر ہوں، مستطاعت، یہ جتنی مجھ میں صحت اور طاقت اور قوت ہے، وابو بنعمتک، میں تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، وابو بذنبی، اپنے جرم و گناہوں معصیات کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ صبح کے وقت پڑھا فمات من یومہ، اگر اس دن مر گیا، یا رات کے وقت پڑھا اور من لیلتہ، اور رات کے وقت صبح ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، مر گیا،
دخل الجنت، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیا کرتا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ذکر کرنے والوں کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور جو ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا خطبہ شروع کرنے سے پہلے 12 مارچ کو انشاءاللہ میں یہاں نہیں آؤں گا، اور انشاءاللہ آپ مرکز اہل حدیث جامع محمدیہ خانپور میں جائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں محقق الاسر، محدث الاسر، فضیلت الشیخ عالم بعمل حضرت مولانا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزہ جو کانفرنس ہے اس کا آغاز خطبہ جمعہ سے ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں لیاقت پور نہیں آؤں گا، ادھر ہی جاؤں گا، اور آپ سارے بھی وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ خطبہ جمعہ انشاءاللہ علمی ہوگا، عملی ہوگا، اس کا مرتے دم تک بلکہ قبر میں بھی فائدہ ہوگا، عشر میں بھی فائدہ ہوگا، حوض کوثر پلسرات میں بھی فائدہ ہوگا، حتیٰ کہ جنت میں داخلے کے لیے بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ شیخ صاحب پڑھتے ہی اللہ کا قرآن ہے، پڑھتے ہی اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ دعا کریں اللہ شیخ صاحب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے اور بخیر و عافیت کراچی سے کانپور پہنچائے، پھر واپس خیریت سے پہنچائے اور آپ کو خیریت سے بھیجے۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ مجھے بھی پہنچا دے۔ دعا کریں جو بیمار ہیں اللہ مکمل صحت تندرستی شفا عطا فرما دے۔ اللہ میری امی ابو کو مکمل صحت تندرستی شفا عطا فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے۔ قرض داروں کے اللہ قرضے دور کر دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحمت فرما دے۔ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں کسی وجہ سے بھی، کسی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اللہ کی وہ پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے۔ کوئی اولاد کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اس کو خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اللہ جو دین کے مراکز مساجد مدارس کے لیے محنتیں کرتے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ قاری عبد الوکیل صدیق رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جتنے فوت ہو گئے حالت ایمان میں اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ اللہ سارے مسلمانوں جو فوت ہو گئے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ آج ہم دعا کریں، کل ہمارے لیے بھی کرے گا، نہیں کریں گے تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ